الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سارے انسانوں پر رحم فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں چراغوں نے روشنی دینا سیکھی، الفاظوں نے اپنے معنی اور اپنی حقیقت کو پہچانا، اخلاق کا صحیح تصور سامنے آیا، عبادات کی روح واپس آ گئی، حسن معاشرت کے وہ نمونے وجود میں آئے جو دنیا دیکھنے کے لیے صدیوں سے ترس رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں صرف انسانی نہیں، دنیا کی ہر مخلوق نے سکون کا سانس لیا، اور اللہ کو اپنے بندوں سے جو تعلق ہے اور بندوں کو اپنے پروردگار سے تعلق ہونا چاہیے، اس کی حقیقت آشکارا کی گئی. حق و باطل جو رلا ملا ہو گیا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ حق کی شکل ہے یا باطل کی، اور اگر حق کی شکل ہے تو اس میں حق کی حقیقت بھی ہے یا نہیں، یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ان تمام نکات، ان تمام معارف اور ان تمام حقائق سے عملی طور پر روشناس فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، اور ہر شخص اپنے مستقبل سے نا امید تھا اور اپنی پیدائش کے مقصد سے ناآشنا تھا. ظالم، طاقتور ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا، مظلوم اور کمزور حق کو سہنا اپنا حق سمجھتا تھا. بے حیائی، بے غیرتی، خود غرضی، خوشامد اور نافرمانی کے سائے راستے عزت کے راستے سمجھے جاتے تھے. ناحق خون بہانا فخر اور بلندی کی بات تھی، اور اس پر فخریہ اشعار کہے جاتے تھے.
کسی کی عزت کو لوٹ لینا اور کئی دفعہ لوٹ لینا باعث افتخار سمجھا جاتا تھا. ذرا ذرا سی بات پر شعلے جوالا بن جانا اور ایسی آگ کو بھڑکا دینا جو آگ 40 سال تک ٹھنڈی نہ ہو سکے، یہ عام رواج تھا. ایسے حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس زمین پر احسان کرنے کا فیصلہ فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اور بطور احسان کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے بلا شبہ لام تاکید ہے، قد تاکید کا ہے، ماضی کے اوپر قد داخل ہونے کے تاکید کی شدت آ جاتی ہے کہ بلا شبہ بغیر کسی شک کے اللہ رب العالمین نے انسانوں پر اور پھر خصوصاً مومنین کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا مفادات، خود غرضی کا گہوارہ ہوگی اور ایک ایسی ہستی جو بے غرض ہوگی، بے لوث ہوگی، ایثار و قربانی کا نمونے مجسم ہوگی، تو اب مفادات کی جنگ شروع ہو جائے گی. کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے وہ پیغام ساری انسانیت کے لیے امن کا پیغام تھا، ساری انسانیت کے لیے سکون کا پیغام تھا، ساری انسانیت کے لیے راحت کا پیغام تھا. چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی معبود کی پرستش کرنے والا ہو، اس کے لیے بھی امن کا پیغام تھا. اور دنیا کے جتنے بھی نظام تھے ان نظاموں کے اندر انسان کے لیے بد امنی تھی، بے اعتدالی تھی، خود غرضی تھی، بے حیائی تھی، اور ہر وہ چیز تھی جس سے انسانیت کی رسوائی سر بازار ہو جائے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک راحت کا پیغام ہو اور ایک بے چینی کا پیغام ہو، وہ دونوں ایک ساتھ چلیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک عزت کا پیغام ہو اور ایک ذلت کا پیغام ہو؟ چاہے اس کا نام عزت رکھ دیا جائے، جیسے پیشاب کا نام شربت رکھ دیا جائے تو وہ شربت نہیں بنتا، تو بے عزتی کے پیغام کو عزت کا پیغام قرار دے دیا جائے اور عزت کے پیغام کو بے عزتی کا پیغام قرار دے دیا، یہ ایک ساتھ کیسے چل سکتے؟ ٹکراؤ ہونا بدیہی تھا. اور مفادات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے سامنے روڑے اٹکانا بدیہی، اور روڑے اٹکانے کے لیے جس حد تک جانا ممکن ہو یہ بھی بدیہی. الا یہ کہ خود غرض اپنی غرض تبدیل کر دے اور اللہ سے غرض وابستہ کر لے، جنت کو غرض بنا لے، آخرت کو غرض بنا لے، تو ہی ایک پٹری پہ آ سکتے. لیکن اگر غرضیں الگ الگ ہوں، ایک کو پانی چاہیے، ایک کو آگ چاہیے، ایک کو ٹھنڈک چاہیے، ایک کو گرمی چاہیے، ایک کو بلندی چاہیے، ایک کو پستی چاہیے، کیسے ایک ساتھ چل سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے انسانیت نے چلنا سیکھا، انسانیت نے بولنا سیکھا، انسانیت نے سکون کا سانس لیا، اور رحم اپنے معنی کے اندر واپس آیا، صلہ رحمی اپنے معنی میں واپس آئی، سربلندی کا مفہوم اپنے معنی میں واپس آیا، عبادت کا مفہوم اپنے معنی میں واپس آیا، عزم و حوصلے کا مفہوم اپنے معنی میں واپس آیا، استقامت کا مفہوم اپنے معنی میں واپس آیا،
فرائض و واجبات اور مستحبات اور نوافل کا مفہوم اپنے معنی میں واپس آیا، ایثار اور قربانی یہ اپنے معنی میں واپس آئی، شجاعت اپنے معنی میں واپس آئی، ورنہ ہٹ درمی کا نام شجاعت تھا، ظلم و بربریت کا نام شجاعت تھا، اپنے مفادات کے خاطر جان دے دینا شجاعت تھا، بتوں کی پرستش کرنا عبادت تھا، ننگے بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت تھا، شرمگاہ کی عبادت کرنا عبادت تھا، ہر اس چیز کو جس سے کوئی ذرہ برابر فائدہ پہنچنے کی توقع ہو اس کی عبادت کرنا عبادت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قلموں میں نئی سیاہی آئی، قلموں نے اپنی حقیقت کے ساتھ لکھنا سیکھا، آنکھ کے اندر نئی روشنی آئی اور اس نے صحیح انداز سے دیکھنا سیکھا، دماغ کے اندر صحیح خلیوں نے کام کرنا شروع کیا، پیمانے اپنی جگہ پہ واپس آئے، مالداری اور سخاوت اپنے معنی میں واپس آئی، تو آج اس روشن خیالی کے زمانے میں پھر تاریکی کا دورہ ہے، اور پھر الفاظ اپنے معنی کھونے جا رہے ہیں، الفاظ کو اور اصطلاحات اور مصطلحات کو نئے سانچوں میں، نئے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے، شفا کو دوا کو مرض اور مرض کو دوا کہا جا رہا ہے، روشنی کے راستے کو تاریکی کا راستہ اور تاریکی کے راستے کو روشنی کا راستہ کہا جا رہا ہے، عورت کی رسوائی اور بے عزتی کو عزت اور سربلندی قرار دیا جا رہا ہے، اور سربلندی کے پیغام کو بے عزتی، رسوائی اور قدامت پسندی کا تصور دیا جا رہا ہے، مخلوق کا خالق سے رابطہ قائم ہو جائے اس کو گمراہی کہا جا رہا ہے، مخلوق کا مخلوق سے مفادات کی بنیاد پر رشتہ قائم ہو جائے اور خالق کو فراموش کر دیا جائے، خالق کے احکامات کو فراموش کر دیا جائے، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا جو ذریعہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے مقام کو ایک عام دوست، یار اور محبوب کے مقام تک گرا دیا جائے تو اس کو عزت اور سربلندی کا راستہ کہا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ان تمام مصطلحات کو قبول کیا جا رہا ہے، اور اسی کا نام ہے فکری ارتداد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تعین فرمایا، اور ہر ایک کو اس کا مقام یاد دلایا کہ والد کا مقام یہ ہے، والدہ کا مقام یہ ہے، بھائی کا مقام یہ ہے، بیٹے کا مقام یہ ہے، بہن کا مقام یہ ہے، شوہر کا مقام یہ ہے، بیوی کا مقام یہ ہے، دادی کا مقام یہ ہے، تمام حقوق کا تعین فرمایا، اور ان حقوق کے لیے جو انعامات کا وعدہ کیا وہ ایسے لازوال رشتے اور لازوال بندھن سے جوڑ دیا جو بندھن ٹوٹنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر ماں اور باپ کا رشتہ اپنے بیٹے سے اور بیٹے کا رشتہ اپنے ماں باپ سے اس قدر ہی ہے جس وقت تک بیٹے کو اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے اس وقت تک یہ رشتہ قائم ہے، اور جب بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر ماں باپ کو جب بیٹے کی ضرورت ہے تو بیٹے کی خدمت کے لیے فرصت نہیں۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ایسی دہلیز پہ پہنچ جائیں کہ تمہیں بعض دفعہ ان کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہو، اس وقت تم برداشت کرو گے تو یاد رکھو جنت تمہارے قدم چومے گی۔ ایسے لازوال رشتوں سے جوڑ دیا۔
عبادت کا مفہوم یہ بتلا دیا کہ یہ پیشانی اور یہ ماتھا کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اس کو سربلندی کا تاج عطا فرمایا ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جس نے اشرف المخلوقات بنایا صرف اس کے سامنے یہ ماتھا جھکے گا۔ عبادت کا وہ بلندی کا تصور عطا فرمایا۔ اور یہ بتلا دیا کہ یہ جان جو ہے اپنے مفادات پہ قربان نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے احکامات پر قربان ہوگی۔ غصہ آ گیا تو میں کسی کو مار ڈالوں، اسلام اس کو شجاعت نہیں کہتا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک شخص نے ایک صاحب کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور انہیں پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ حالانکہ میدان کارزار کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس لیے قتل کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناگواری کے ساتھ فرمایا حلا شققت قلبہ، اس کا کلیجہ کاٹ کے نہیں دیکھا کہ اس کے دل میں اللہ ہے یا نہیں؟ تم کون ہو تو دل کے حال کا فیصلہ کرنے والے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غرضیں فنا ہو گئیں اللہ کے خاطر، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اس کو شکست دے دی، اس نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے اڑ گئے۔ پوچھنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ جب میں نے تمہارے پیغمبر کی گستاخی کی تو تم نے مجھے نیچے گرا دیا، اور آج میں نے تمہارے منہ پہ تھوک دیا تو تم چھوڑ کے اڑ گئے۔ کہنے لگے اس وقت میں اللہ کے حکموں کے خاطر تمہیں زیر کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اس میں میرے اپنی انا شامل ہو گئی۔ اس نے کہا اگر یہ تمہارا دین ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ 13 سال کے قلیل عرصے کے اندر پوری دنیا کا نظام ایک طرح سے بدل گیا، سوچ بدل گئی۔ اس زمانے میں صلہ رحمی کا تصور یہ تھا کہ صلہ رحمی کا تصور یہ ہے کہ جب تک مجھے آپ سے غرض ہے تو میں آپ سے صلہ رحمی کروں گا، اور میری غرض ختم ہو گئی تو میں آپ سے صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ یا ایک تصور یہ تھا کہ تم نے میرے ساتھ جیسا کیا ویسا میں کروں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم اچھا کرو گے میں اچھا کروں گا، تم برا کرو گے میں برا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس صلہ رحمی کے مفہوم کو اپنے مقام پر پہنچایا اور فرما دیا صل من قطعک، جو تم سے بدسلوکی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ لیس الواصل بالمکافئ، برابری کرنے والا یہ تو کاروباری آدمی ہو گیا کہ تم نے مجھ سے چیز خریدی، تم نے مجھے پیسہ دیا، میں نے تم کو چیز دی، اور اگر نہیں خریدتی تو میری دکان میں چیز رکھی نہیں۔ دنیا دار العمل ہے، تم عمل یہاں کرو، جزا وہاں لینی ہے تمہیں جا کے۔ ولیکن الواصل، صلہ رحمی کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ تم سے رشتہ توڑے تو مجھ سے جوڑ لو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ صلہ رحمی کرنے کے بعد جتلانا بھی نہیں کہ تم نے صلہ رحمی کی۔ بدقسمتی سے آج صورتحال یہ ہو گئی کہ صلہ رحمی کرتے نہیں، اور اگر کرنا ہے تو اس کے لیے پیمانے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اوقات سے زیادہ دکھانا، ریاکاری۔ اللہ نے کہہ دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم جو ہے اپنے احسانات کر کے جتلاؤ نہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے نتیجے میں کرتا ہے، اس کی حقیقت سمجھنی ہے تو یوں سمجھ لو کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا،
اس کی حقیقت یہ ہے جیسا کہ ایک سنگلاخ چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی جم جائے اور یہ توقع لے کر آدمی بیٹھ جائے کہ یہ زمین ہے میری، اور اس میں بیج ڈال دے، بارش کا انتظار کرنے لگے، بارش پڑی، ساری چٹیل میدان کی مٹی اڑ گئی اور ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اور دنیا کے اندر تو اس کا مداوع ممکن ہے، لیکن موت کے بعد اس کا مداوع ممکن ہے۔ اس وقت تو پکارتے رہ جاؤ گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم کو ایک موقع دے دیجئے، ہم اب سمجھ گئے ہیں، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا دوبارہ موقع نہیں۔ اور صلہ رحمی کا مفہوم اسلام میں اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کی بنیاد پر احسان کیا ہے، چاہے وہ پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی مشرک کیوں نہ ہو۔ دنیا کو یہ بتلا دیا کہ میں جو پیغام لے کے آیا وہ پیغام انسانیت کی سربلندی کا پیغام۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ کسی کو جبریہ مسلمان کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو شوکت عطا فرمائی تھی اور اسلام کے پوت اور سپوت اسلام کے اوپر عمل کر رہے تھے تو غیر اسلام والے لوگ وہ اس ملک میں آ کر سکون پاتے تھے۔ جائیے اسپین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، جیسے آج پاکستان سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے لوگ یورپ جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر ہے، اس زمانے کے اندر لوگ آ کے بسا کرتے تھے اسپین کے اندر، وہاں کی نیشنلٹی باعث افتخار سمجھتے تھے، کیونکہ معاشرت تھی، کیونکہ اخلاق تھا، کیونکہ تعلیم تھی، کیونکہ حسن سلوک تھا، کیونکہ اسلام نے جو نظام دیا تھا کہ ذمیوں کے احکامات کیا ہیں اور مسلمانوں کے احکامات کیا ہیں، حربیوں کے احکامات کیا، اس کو فالو کیا جا رہا تھا، وہ اس میں زیادہ سکون محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چرچ کے واقعے کے اوپر تمام علماء اکرام نے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدثر اللہ العالی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ العالی، یہ تمام حضرات نے اور تمام مکابین نے شدید مذمت کی اور اس سے صراحتاً براءت کا اعلان کیا کہ کوئی مسلمان یہ واردات نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کا وہ خون جو اس وقت پورے شعلے جوالا کی طرح اپنے عروج کے اوپر جانے کے لیے بے چین اور بے قرار اور مچل رہا ہے، اس کے راستے کو روکنے کے لیے یہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اپنا گو اہل اسلام کے منہ پہ ملنا چاہتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے اندر تمام قسم کی عبادات کی حفاظت کرنا، تمام قسم کی عبادت گاہوں کا تقدس پامال نہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سلطنت عباسیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یا خوارزم شاہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تمام مذہبی رسومات کی اور عبادت گاہوں کی آباد کرنے کی اجازت رہی۔ اس کے حدود اربع، اس کی آؤٹ لائنز ہیں جس کا لحاظ رکھنا ضروری۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک دفعہ پھر جہالت روشن خیالی کے نام پر آپ پر مسلط کی جا رہی ہے۔
ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو مختلف قسم کی تقسیمات میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کہیں دیوبندیت کے نام پر، کہیں بریلویت کے نام پر، یا کسی اور نام پر، پھر روشن خیالی نام پر، فنڈامنٹلسٹ کے قدامت پسندی کے نام پر کئی تقسیمیں کر کے ان کو آپس میں الجھا دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ خربوزہ اگر چھری پہ گرتا ہے یا چھری خربوزے پہ گرتی ہے، نقصان خربوزے کا ہوتا ہے، فائدہ چھری کا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ چھری کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ تمام قسم کے ذمہ داروں کو، تمام قسم کے حساس لوگوں کو اپنی ذمہ داری اور قوم کی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اور تمام اہل اسلام ایسی تمام باتوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہم کو تو ہمارے نبی نے یہ تک سکھلایا کہ میدان کارزار کے اندر بھی عورتوں، بچوں، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو نہ چھیڑا جائے۔ تو ہمارا نبی ہم کو یہ تعلیم دے اور ہم میں سے کوئی فرد یہ حرکت کرے، تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ فکری ارتداد اور فکری ارتداد کے لیے کیا جانے والا پروپیگنڈا، ایک منصوبہ بندی کے تحت اسلام سے بیزار کرنا، عبادت گاہوں سے بیزار کرنا، اہل اسلام سے بیزار کرنا، اہل اللہ سے بیزار کرنا، اور ہر ایسی چیز جس سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہو اس کا پروپیگنڈا، اس سلسلے میں حساس ہو جائیے، اور کسی قسم کے کمنٹس دینے سے باز رہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کلمہ منہ سے ایسا نکل جائے جس سے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی جائے آخرت بھی جائے۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک بات جو میں بار بار کہتا رہا ہوں اور پھر کہوں گا اور بار بار کہوں گا کہ اللہ کی نگاہ میں حقوق اللہ کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد میں وابستہ ہونے والے شخص حقوق اللہ کو فراموش کر دے۔ اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کا قائل نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، روزہ رکھنا چھوڑ دیجئے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیجئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اس میں قانع نہ ہو جائیے، حقوق العباد بھی کی فکر کیجیے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق بھی آتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی آتے ہیں، شہریوں کے حقوق بھی آتے ہیں، بازار والوں کے حقوق بھی آتے ہیں، مسجد والوں کے حقوق بھی آتے ہیں، مکاتب والوں کے بھی حقوق آتے ہیں، اور ملک والوں کے بھی حقوق آتے ہیں، شہر والوں کے حقوق آتے ہیں، بین الاقوامی حقوق آتے ہیں، رعایا کے حقوق آتے ہیں، اور حکمران کے حقوق آتے ہیں۔ تمام حقوق کو سکھانا پڑے گا۔ فضول اور واہیات ڈرامے دکھا کر قوم کو الجھانے کے بجائے، اگر جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت تعویذ دے دی ہے، حضرت نے تعویذ لکھ کے دے دی، یہ بات غور سے سنیے گا تاکہ میری بات کی غلط تشریح نہ کر لیں۔ بزرگ نے تعویذ لکھ کے دے دی، مریدین بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی اس کا شراب کا کاروبار ہے اور وہ جو ہے آپ نے اس کو تعویذیں دی کاروبار کی برکت کے لیے۔ حضرت نے فرمایا تعویذ جو ہے جب کاروبار چل جائے لا دینا۔ کچھ عرصے بعد واپس آیا، تعویذ لے کے آیا، مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آیا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹوکرا بھی لے لیا۔ لوگ پریشان، کیسے بزرگ ہیں، حرام کے لیے تعویذ بھی دیا اور حرام قبول بھی کر لیا۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ تعویذ کھولو، تو تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ ارے شرابیوں تمہیں شراب پینی ہے تو اس کی دکان سے پی لیا کرو۔ اور ٹوکرا جو رکھا تھا اتنے میں ایک ہندو محل لے کے آیا، کہنے لگا فاقے پڑے، میں نے کہا یہ ٹوکرا تمہارے لیے لے جاؤ۔ تو میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ارے شرابیوں تمہیں شراب پینی ہے، یعنی اگر میڈیا والوں تمہیں ناچنا گانا دکھانا ہی ہے تو ایسے پروگرام ڈیزائن کرو جس
جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الوالدین، حقوق الرعایا، حقوق الحکمران، اس کا تعین ہو، اس کی صحیح تصویر کشی ہو، اسلامی معاشرت کا اندازہ ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام ایسا، میں کہتا ہوں اسلام نہیں، اسلام کا نام لیوا ایسے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے معاشرے میں ہو سکتا ہے، جو صورتاً مسلمان، جو صورتاً مسلمانوں کے حکمران، جو صورتاً مسلمانوں کے ذمہ دار، جو مفادات اور خود غرضی کی بنیاد پر تمام چیزوں کا فیصلہ کرتے ہو۔ اور اسلام میں کسی کی رعایت نہیں ہوتی۔ اسلام میں اللہ کے حکم کی رعایت کی جاتی ہے، اب وہ حکم چاہے حکمران پہ نافذ کرنا پڑے یا رعایا پہ نافذ کرنا پڑے، چاہے امیر پہ نافذ کرنا پڑے چاہے غریب پہ نافذ کرنا پڑے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایسے حالات کے اندر، جس حالات کے اندر بڑی شد و مت کے ساتھ اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو، اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا ہو، اسلامی اصطلاحات کو مس یوز کیا جا رہا ہو، اور اسلام کے لبادے کے اندر شیاطین ورکنگ کر رہے ہوں، اسلامی اصطلاحات استعمال کر کے اسلامی اصطلاحات کا مذاق اڑانے کے لیے پروف دینا مقصود ہو، تو ایسی تمام چیزوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ اور اسلام کی نگاہ کے اندر حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ہم کلامی کے شرفیابی عطا کیے ہوئے فرد تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ مجھے بتلا دیجئے کہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلاں علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کی دکان ہے، وہاں جاؤ، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرت، پیغمبر وقت، اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اب اسلام کی نگاہ میں حق کی رعایت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، وہ گئے، جا کے کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ وہ گوشت والا ہے، گوشت بنا رہا ہے، گوشت بنا کر اس نے تھوڑا سا بوٹا بچایا، اپنے جھوے میں ڈالا اور لے کے گھر آ گیا، وہ بھی ساتھ ہو لیے، اور کہا سادگی کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آیا، ایک بڈھی عورت لیٹی ہوئی ہے، اس کا منہ صاف کیا، پھر گوشت کی بوٹیاں بنائی، شوربہ بنایا، روٹیاں چور کے اس کو کھلایا، پھر منہ پوچھا، تو وہ بڈھی عورت بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری ماں ہے، میں صبح جاتا ہوں ناشتہ کروا کے جاتا ہوں، شام کو جب دکان بند کرنے کا ٹائم ہوتا آتا ہوں، اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اس کو پھر کھانا کھلاتا ہوں۔ تو کہیں گے چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بڑبڑا کیا رہی ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی ماں جو ہے، تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بولو، کہہ کیا رہی تھی؟ کہنے لگے کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے اس خدمت کے صلے میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ کہیں گے اللہ نے تیری ماں کی دعا سنی۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مقام ہے حقوق العباد کا۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق چلانا اور چیز ہے، انسانی حقوق دینا اور چیز ہے۔ انسانی حقوق کو اگر دیکھنا ہے تو خلافت راشدہ میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں جن لوگوں کو حقوق دیے تھے اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، جاؤ کے دیکھ لو۔ اگر تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ مل رہا ہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں، کسی فرد کا قصور۔ اگر پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی خبیث حکمران آیا ہے تو اس کا قصور جو ہے حکمران کا ہے، پاکستان کا نہیں۔
تو اسی طریقے سے اگر اسلامی سلطنت میں کوئی خبیث آیا ہو تو اس کی وجہ سے اسلام کی برائی بیان کی جائے تو یہ بھی غلط تعبیر ہے، جرم سے نفرت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی آدمی انسانی حق کو ادا کرے، اس کو جتلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمانے لگے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا یکلمہم ولہم عذاب علیم۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی طرف نہ اللہ نظر کرم فرمائیں گے، نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کو پاکیزگی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب، 4 سزائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ درویش صفت صحابی ایک دم لرز گئے، کہنے لگے خابوا وخسروا یا رسول اللہ، یقیناً وہ ناکام و نامراد شخص لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا المسبل، وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، والمنان، دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ نے کتنے احسانات کیے، بھی کبھی اللہ نے جتلایا؟ اور تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا والمنفق سلعته بحلف کاذب، جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر۔ اب مجھے بتلائیے، جب اللہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اللہ تزکیے کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ ان سے ہم کلامی نہیں فرمائیں گے، تو کیا ہمارا معاشرہ اس سے پٹا ہوا نہیں ہے؟ المسبل والمنان والمنفق بھرا ہوا، قسم خدا کی یہ جاپانی مال لالو کھیت میں بن رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ 7.7 ریکٹر کا زلزلہ دنیا میں کہیں آتا ہے، اور اس سے کم کا زلزلہ بالائی علاقوں میں آیا تھا کہ کئی سال تک ہمارے آنسو خشک نہیں ہوئے اس غم کو یاد کر کے۔ اللہ نے پھر موقع دے دیا، لیکن کیا ہم اللہ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں؟ باپ بیٹے کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، اس سے زیادہ کتنا برا معاشرہ ہو۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کر دے۔ اللہ نے رحم کیا ہوا ہے کہ شکل خنزیر اور بندروں کی نہیں بنا دی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح سوئیں، رات سوئیں گے، انسانوں کی حالت میں صبح اٹھیں گے خنزیر اور بندر بنے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ رات میں رقص و سرور کی محفلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اللہ کے احکامات کو جانتے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے۔ کل خبر لگ رہی ہے کہ ایک طرف سانحہ، دوسری طرف زلزلے کا عذاب، تیسری طرف خون خرابی کی ندیاں، چوتھی طرف مہنگائی کا طوفان اور ہر قسم کے عذابات کا ایک ہجوم ہے۔ اور خبر لگ رہی کہ 50 سے 60% ہوٹلز کے اندر شراب فروخت ہو رہی ہے اسلامی سلطنت کے اندر، اور بدقسمتی سے نماز پڑھنے والوں کی تقریبات کے اندر شراب شربت کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں مجبور ہے۔ کتنا اللہ کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کریں گے،
کتنا اللہ کے حلم کا امتحان لیں گے. ہم اپنی اولاد کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. اولاد اپنے ماں باپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. بھائی بھائی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. ہم پیشے کو حق دینے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک حق کا مطالبہ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نصف شعبان کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ نصف شعبان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ للہ عتقا، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آج اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملے گی جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. اس زمانے میں بہت بڑا ان کا جو ہے کاروبار تھا بنو کلب قبیلے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے بدقسمت اس رات کے اندر بھی محروم رہیں گے. ان میں ایک شخص جو کینہ پرور ہے، ایک شخص جو ماں باپ کا نافرمان، ایک شخص جو شرابی، ایک شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے. کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ڈرایا اور کس انداز سے ہم جری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر سے احساس ضیاء بھی جاتا جا رہا ہے. یہ تو اس وقت کہا گیا تھا شعر کہ جس کو نصف صدی سے زیادہ ہو گیا، لیکن لگتا ہے موقع حال کے مطابق ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء بھی جاتا رہا. متا لٹ گئی لیکن پتہ نہیں چل رہا. ہر ایک اپنی مستی میں لگا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا اللہ سے بڑا پرانا رشتہ ہے، لہذا میں جو کچھ بھی کرتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہونے کا. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاته، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں میں یہ کہتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار میرا حساب آسان کیجئے. اور پھر جب فارغ ہوئے تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول حساب یسیر کیا ہے اور حساب کثیر کیا ہے، عسیر کیا ہے؟ تو فرمایا من نوقشا، جس سے حساب کتاب اللہ نے لے لیا فقد ہلک، وہ ہلاک ہو جائے. اور حساب کتاب سے بچنے کے جو راستے بتلائے گئے ہیں وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اہتمام کرنا ہے. اگر حقوق العباد کا اہتمام کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا ایسے واقعات اپنی امت کو بتلائے تاکہ امت کو یہ سمجھ میں آئے کہ حقوق العباد معمولی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے پکڑ بھی سخت ہے، اس کی وجہ سے چھوٹ بھی زیادہ ہے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.